اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن تُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ۔ اب ترجمہ دیکھتے ہیں۔ واو حرف عطف یعنی اور، اذ جب، قال اس نے کہا، اب ربو کا تیرے رب نے، یہاں قرآن مجید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نازل کی گئی ہے، اس لیے کاف کی ضمیر ویسے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور جائے گی، یعنی کہ آپ کے رب نے، لیکن جو آدمی پڑھتا ہے قرآن مجید تو رب تو اس کا بھی ہے، تو ہم یہ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ جو پڑھتا ہے اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ بات کر رہا ہے، تو یعنی کہ آپ کے رب کے، تو قال ربو کا یعنی آپ کے رب کے یا پھر تیرے رب نے کہا، کیا کہا اور کس کو کہا پہلے؟ تو للملائکتی، ملائکہ فرشتے، تو فرشتے کو کہا، کیا کہا؟ اب انی یقیناً میں، جاعل بنانے والا، یقیناً میں بنانے والا ہوں، فی الارض زمین میں، خلیفہ، تو خلیفہ یعنی جانشین، ایک کے بعد آنے والا۔ پھر خلیفہ کا دوسرا معنی یہ بھی آتا ہے جو نظام ہے، دنیا کا جو نظام ہے اس کو کنٹرول کرنے والا کوئی ایک چاہیے، تو جو بادشاہ ہوتے ہیں وہ تو اپنا قاعدہ چلاتے ہیں، لیکن خلیفہ اس کو کہیں گے کہ اس کے اوپر ایک ہوگا بادشاہ اور اس کے نیچے جو کام کرتا ہے، تو بادشاہ کا جو حکم آتا ہے وہ اس کو اس زمین میں اس کو چلاتا ہے، تو اللہ کا جو حکم آتا ہے وہ اس دنیا میں، اللہ کا حکم کو اس دنیا میں نافذ کرنے والا ایک ہوتا ہے، اس کو بھی خلیفہ کہا جاتا ہے۔ اس لیے ہم نے جو کہتے ہیں کہ ابوبکر صدیق خلیفہ تھے، کیوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں اسلام، دین اسلام سکھایا تھا، اس کو اس دنیا میں نافذ کرنے کے لیے سب سے پہلے جو بنے تھے وہ خلیفہ ابوبکر صدیق تھے، اور رسول بھی ایک خلیفہ ہی ہوتے ہیں کیونکہ وہ اللہ کا جو حکم آتا ہے اس کو دنیا میں نافذ کر کے بتاتے ہیں۔ تو خلیفہ کا دو مطلب ہوں گے، ایک تو جانشین یعنی کہ ایک کے بعد آنے والا، پھر ہے نظام کو صحیح طرح سے چلانے والا۔ پھر قالو یعنی ان سب نے کہا، کس نے کہا؟ ملائکتو، فرشتوں نے کہا، سب فرشتوں نے کہا، کیا کہا؟ کیا تجعلو، تو بناتا ہے، یعنی کہ کیا تو بناتا ہے، فیہا اس میں، یعنی اس میں کہا ارض یعنی زمین، تو زمین میں، تو انہوں نے کہا کیا تو زمین میں بناتا ہے، من یعنی جو، تفسدو یعنی کہ فساد برپا کرنا، فساد پھیلانا، تفسدو فیہا اس میں، فیہا کس میں؟ الارض زمین میں، تو من تو جو فساد پھیلائے گا زمین میں، واو حرف عطف، یسفکو یعنی بہانا، الدماء خون، اور وہ خون بہائے گا، یعنی کہ فرشتوں نے کہا کہ کیا تو زمین میں اس کو بناتا ہے جو فساد برپا کرے گا اور خون ریزی کرے گا۔ تو اب اس میں جو خون ریزی اور فساد کی بات آتی ہے، تو فرشتے کو کیا معلوم کہ یہ جو انسان ہے دنیا میں جا کے فساد کرے گا اور خون ریزی کرے گا، تو ہم اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہاں صاف کوئی بات کی نہیں ہے، تو اس کے لیے ہم آگے کچھ سوچیں گے نہیں اور نہ ہی کوئی بحث میں پڑیں گے۔ صرف مقصد قرآن کا یہ ہے کہ اس سے ہمیں ہدایت حاصل کرنی ہے، تو زیادہ گہرائی میں نہیں جائیں گے۔ تو اب آگے دیکھ لیتے ہیں۔ واو حرف عطف، نحنو یعنی ہم، نسبی ہم تسبیح بیان کرتے ہیں، نحنو نسبح ہم تسبیح بیان کرتے ہیں، بحمدک بی کے ساتھ حمد یعنی تعریف کا، آپ کی اللہ تعالیٰ کی تعریف کے ساتھ، تو فرشتوں نے اور دوسرا کیا کہا کہ ہم تیری حمد کے ساتھ تسبیح بیان کرتے ہیں۔ واو حرف عطف، نقدسو لک، واو اور نقدسو ہم تیری پاکی بیان کرتے ہیں، لک تیری، لک یعنی تیری، ہم تیری پاکی بیان کرتے ہیں۔ قال اس نے کہا، اس نے کس نے؟ اللہ نے، یعنی کہ ربو کا، تو رب نے کہا، انی یقیناً میں، عالم جانتا ہوں، ما جو، لا نہیں، تعلمون تم سب جانتے ہو، تو انی عالم ما لا تعلمون یقیناً میں جانتا ہوں جو تم سب نہیں جانتے۔ تو اب پوری آیت کا مفہوماً ترجمہ یہ ہوگا کہ جب تیرے رب نے کہا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں،
تو فرشتوں نے کہا کہ کیا تو اس میں یعنی کہ زمین میں تو اس کو بنائے گا جو زمین میں فساد برپا کرے گا اور اس میں خون ریزی کرے گا؟ حالانکہ ہم تیری تعریف کے ساتھ تیری تسبیح کرتے ہیں اور ہم تیری پاکی بیان کرتے ہیں. تو قال انی عالم، تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو کیا جواب دیا کہ یقیناً میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، اور یقیناً اللہ سب کچھ جاننے والا ہے اور بہت کچھ جاننے والا ہے. وہ جو فرشتوں کو جو فرشتے نہیں جانتے، یعنی کہ اللہ جانتا ہے کہ آدم علیہ السلام کو بنا کر وہ آدم علیہ السلام کیا کریں گے کیا نہیں کریں گے، وہ سب اللہ تعالیٰ جانتا ہے، فرشتے نہیں جانتے. واو یعنی اور علمہ اس نے سکھایا، آدم یعنی آدم، الاسماء آدم الاسماء یعنی کہ اسماء یعنی نام، اسم یعنی ایک نام، اسماء یعنی بہت نام، یا پھر الاسماء یعنی سب نام، کلہا اس کے سب، یعنی کہ علم آدم الاسماء کلہا، اس نے آدم علیہ السلام کو تمام کے تمام نام سکھائے. ثم پھر یہاں ثم آئے گا تو اس بات کے بعد تھوڑا گیپ رکھ کے تھوڑا وقت بتا کے اس کے بعد بات ہوتی ہے. عرضہم یعنی پیش کیا اس کو کس کو؟ جو اسما تھے اس کو پیش کیا. تو ثم عرضہم پھر اس نے اس کو پیش کیا علی الملائکتی ملائکوں پر، یعنی فرشتوں پر اس نے سب چیزیں پیش کی. فقال پھر کہا، کس نے کہا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا، انبئونی مجھے بتاؤ بھی اسمائی، اسما یعنی نام، مجھے بتاؤ نام، ہاؤلائی اس کے نام، یعنی کہ انبئونی بھی اسمائی ہاؤلائی اس کے نام مجھے بتاؤ، ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو، سچ بولنے والے ہو، سچے ہو. اب اس کا مفہوماً ترجمہ دیکھتے ہیں. تو جب آدم علیہ السلام کو بنایا، پھر آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے سب کے سب نام سکھا دیے، پھر ان سب چیزوں کو فرشتوں کے سامنے اللہ تعالیٰ نے پیش کیا اور فرشتوں کو کہا کہ اب اس کے نام بتاؤ. اور اللہ تعالیٰ نے آگے کیا کہا؟ اگر تم سچے ہو، تو یعنی کہ اگر تم سچے ہو تو جو تم بات کرتے ہو کہ آدم کو بنائے گا تو زمین میں فساد برپا کرے گا، خون ریزی کرے گا، یہ سب اگر بات تم سچ کرتے ہو تو ان سب کے نام بتاؤ. تو اب دوسری آیت لیتے ہیں. سب سے پہلے ہم آیت کو دیکھ لیتے ہیں. قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. ترجمہ دیکھ لیتے ہیں. قالوا انہوں نے کہا، کس نے؟ فرشتوں نے. سبحانک تو پاک ہے، لا علم لنا ہمیں علم نہیں ہے، الا سوائے اس کے کہ ما جو علمتنا تو نے ہمیں سکھایا، انک یقیناً تو، انت پھر سے تاکید کے لیے، انت یقیناً تو ہی، العلیم علیم یعنی جاننے والا، باخبر ہمیشہ جاننے والا، سب کچھ جاننے والا، الحکیم حکیم یعنی حکمت والا یعنی کہ اللہ تعالیٰ جو بھی کام کرتا ہے اس میں حکمت ہوتی ہے، اس میں فائدہ ہی فائدہ ہوتا ہے، اس میں کوئی نقصان ہوتا نہیں ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو آدم علیہ السلام کو بنایا ہے اس کی کچھ حکمت ہے، اس لیے یہ اللہ تعالیٰ کی صفات دیا حکمت، الحکمہ یعنی کہ حکمت والا ہے. تو اب اس کا مفہوم ہو جاتا ہے، قال اس کا مفہوم ہو جاتا ہے. تو فرشتوں نے کہا تو پاک ہے، ہمیں کوئی علم نہیں سوائے کہ جو تو نے ہمیں سکھایا، یقیناً تو ہی باخبر ہے، سب کچھ جاننے والا ہے، حکمت والا ہے. پھر دوسری آیت دیکھ لیتے ہیں. قال یا آدم انبئهم باسمائهم فلما انبأهم باسمائهم قال الم اقل لكم انی اعلم غیب السماوات والارض واعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون. قال انہوں نے کہا یا آدم، یا یہ بلانے کے لیے ہے کہ اے آدم، اے آدم، انبئهم تو انہیں بتا، باسمائہم ان کے نام، تو انہیں بتا ان کے نام. فلما جب بھی انبأہم اس نے ان کو بتا باسمائہم ان کے نام، یعنی کہ آدم علیہ السلام نے ان کے نام یعنی کہ فرشتوں کے نام بتائے. تو قال یعنی انہوں نے کہا، کس نے کہا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا. قال علم کیا نہیں، اقل
अलम अकुल यानी क्या मैंने नहीं किया, लकुम तुम्हें, अलम अकुल लकुम क्या मैंने नहीं कहा तुम्हें, इन्नी यकीनन मैं आलमु जानता हूँ, गैब गैब, अस्समावाति वल अर्दी आसमानों और जमीन के गैब यकीनन मैं जानता हूँ, वाव हरफे तब यानी और आलमु और मैं जानता हूँ, माँ जो तुबदून जो तुम जाहिर करते हो, वमा और माँ जो कुंतुम तक्तुमून तक्तुमून यानी कि छुपाना छुपाते हो, कुंतुम तक्तुमून यानी कि तुम छुपाते थे। तो अब इसका मफहूम देखते हैं। तो काल या आदम अंबिहुम बिअस्माइहिम, तो अल्लाह ताला ने कहा आदम अलैहिस्सलाम को कि तुम उनको उनका नाम बताओ, उनके नाम बताओ। फलम्मा अंबाहुम बिअस्माइहिम, जब उन्होंने उनके नाम बताए यानी कि आदम अलैहिस्सलाम ने फरिश्तों के नाम बताए, तो अल्लाह ताला ने कहा कि अलम अकुल लकुम क्या मैं नहीं कहता था, इन्नी आलमु गैब समावाति वल अर्दी यानी कि यकीनन मैं जानता हूं आसमानों और जमीन के गैब। अब आसमानों और जमीन के गैब है, ये हमारे लिए जो गैब है उसकी बात चल रही है, क्योंकि अल्लाह के लिए तो कोई भी चीज गैब नहीं है। तो हमारे लिए जो गैब है या फिर फरिश्तों के लिए जो गैब है यानी कि जो फरिश्तों ने नहीं देखा वो सब है, वो सब अल्लाह जानता है। उसके अलावा अल्लाह क्या जानता है, वाह यानी कि और वह आलमू और मैं जानता हूं, माँ तुबदून जो तुम जाहिर करते हो यानी कि अल्लाह ताला जो जाहिर यानी कि जो फरिश्ते जाहिर करते हैं, क्योंकि फरिश्तों के साथ बात चल रही है, तो जो फरिश्ते जाहिर करते हैं वो भी अल्लाह जानता है। और वमा कुंतुम तक्तुमून यानी कि और जो तुम छुपाते थे, यानी कि फरिश्ते ने अल्लाह के साथ जो बात कही इसके अलावा भी कुछ छुपाते थे। तो अल्लाह ताला तो दिलों को राज जानने वाला है, तो अल्लाह ताला तो फरिश्तों के जो उन्होंने नहीं बताया वो भी अल्लाह ताला जानता है। तो अब इस आयतों से हमें ये नसीहत लेनी है कि अल्लाह ताला जो जमीन और आसमान में जो गैब है वो सब कुछ जानता है, और जो हम जाहिर करते हैं, जो कोई अमल हम जाहिरन करते हैं तो अल्लाह ताला वो भी जानता है, और जो उसमें हमारी नीयत है यानी ये जो हम जाहिर नहीं करते, हमारी नीयत जाहिर नहीं होती, तो वो भी अल्लाह ताला जानता है। तो यह जो हमारे अमाल के जो फैसले हैं वो हमारे अमाल के साथ हमारी नीयत पर भी इसलिए कहा गया है। फरिश्ते हमारे अमाल लिखते हैं लेकिन हमारी नीयत का फरिश्तों को मालूम नहीं है, लेकिन अल्लाह ताला तो हमारी नीयत भी जानता है। तो हमें जब भी कोई अमाल करना है तो सबसे पहले हमारी नीयत दुरुस्त करनी है। तो हम जो कुरान मजीद समझते हैं, सीखते हैं, इसके लिए जो कोशिशें करते हैं, तो ये जो हमारे अमाल है तो इसके साथ हमारा मकसद, हमारी नीयत यही होनी चाहिए कि हम सिर्फ और सिर्फ कुरान मजीद समझकर उसके साथ किसी के साथ बहस करने के लिए नहीं करते, बल्कि हम उस पर अमल करने के लिए करेंगे। और अमल करके फिर अगर हमें समझ में आता है, दूसरों को हम समझा सकते हैं, तो इस जो कुरान मजीद है वो दूसरों को समझाने की हम कोशिश करेंगे। ये हमारी नीयत होनी चाहिए। वइज़ कुल्ना लिल मलाइकति इसजुदू ली आदम फसजदू इल्ला इब्लिस अबा वस्तकबर वकान मिनल काफिरिन। अब तर्जुमा देखते हैं। और इद जब कुल्ना हमने कहा यानी कि अल्लाह ताला ने कहा, लिल मलाइकति किसको कहा, मलाइका को कहा, फरिश्तों को कहा, उसजुदू यानी तुम सब सजदा करो, ली आदम आदम को, फसजदू तो यानी तो सजदू उन सब ने सजदा किया, इल्ला सिवाय उसके के इब्लिस के सिवा, अबा उसने मना किया, वाह यानी और इस्तकबर यानी घमंड किया, तकब्बुर किया, वाह यानी और काना मिनल काफिरिन वो काफिरों में से था। तो अब इस आयत का मफहूम देख लेते हैं कि वइज़ कुल्ना लिल मलाइकति इसजुदू ली आदम, जब अल्लाह ताला ने फरिश्तों को कहा कि आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करो, फसजदू तो उन्होंने सजदा किया, इल्ला इब्लिस सिवाय इब्लिस के। अब इब्लिस के बारे में हम देखते हैं। तो इब्लिस ये एक जिन था, जिनों में से था। अबा यानी उसने मना कर दिया, उसने इनकार कर दिया, और साथ में दूसरा किया वस्तकबर, और साथ में उसने घमंड भी किया, तकब्बुर भी किया। अब तकब्बुर किस बात का किया ये आगे जाके आता है। वाह और अल्लाह ताला ने क्या, काना मिनल काफिरिन, कान, अब काना यहाँ था के बारे में आता है यानी कि वो काफिरों में से था। अब दूसरी आयत देख लेते हैं। वकुल्ना या आदमु उसकुन अंत व जौजुकल जन्नत
वक़ूला मिन्हा रगदन हैथु शिअतुमा वला तक़रबा हाज़िहि सजरत फतकूना मिनल ज़ालिमीन। अब वाव हर्फ अतफ, कुलना हमने कहा या आदम, अय आदम, उस्कुन ठहरो, सुकूनत इख्तियार करो, ठहरो, कहाँ ठहरो, अंत तुम, व जौजुका और तुम्हारी बीवी, अल जन्नत जन्नत में, कहाँ ठहरो, जन्नत में ठहरो तुम और तुम्हारी बीवी। वाव हर्फ अतफ, वाव यानी और, कूला मिन्हा, कूला यानी तुम दोनों खाओ, मिन्हा उसमें से, रगदन खूब, हैसु जहां से, शिअतुमा तुम दोनों जहां से चाहो। वाव हर्फ अतफ यानी कि और, ला तकरबा तुम दोनों मत करीब जाओ, हाज़िही इस, सजरत इस दरख्त के पास, फ तो, तकुना तुम दोनों हो जाओगे, मिनज़ ज़ालिमीन जुल्म करने वालों में से, जालिम लोगों में से हो जाओगे। अब मफहूम देख लेते हैं। वकुलना या आदम उस्कुनु अंत व जौजुकल जन्नत, तो हमने कहा यानी अल्लाह ताला ने कहा अय आदम तुम और तुम्हारी बीवी दोनों इस जन्नत में सुकून इख्तियार करो या ठहरो। वकूला मिन्हा रगदन हैसु शिअतुमा और तुम दोनों खाओ इसमें से जहां से भी चाहो, पेट भर के या खूब खाओ। और मना क्या किया है, ला तकरबा हाजी सजरत यानी कि इस दरख्त के पास तुम दोनों मत जाओ, नहीं तो तकुना मिनत ज़ालिमीन, नहीं तो तुम दोनों जुल्म करने वालों में, जालिम लोगों में से हो जाओगे। फ़अज़ल्लहुमा शैतानु अन्हा फ़अख़रजहुमा मिम्मा काना फ़ीही वक़ुलना इहबितू बाज़ुकुम लिबाज़िन अदुव्वुम वलकुम फ़िल अर्दि मुस्तक़र्रुन व मताउन इला हीन। अब तर्जुमा देख लेते हैं। फ यानी तो, अजल्लहुमा अजल्ल बहकाया, हुमा उन दोनों को, अश-शैतानु तो शैतान ने, फ़अज़ल्लहुमा अश-शैतानु तो शैतान ने उन दोनों को बहकाया, अनहा उससे यानी उस दरख्त से, फ़अख़रजहुमा तो उन दोनों को उसने निकलवाया, मिम्मा जिसमें, काना फ़ीही जिसमें वो दोनों थे, वक़ुलना और हमने कहा, इहबितु उतर जाओ तुम सब, बाज़ुकुम तुम में से बाज, लिबाजिन बाज के लिए, अदुव्वुन यानी कि बाज़ुकुम लिबाजिन अदुव्वुन तुम एक दूसरे के दुश्मन हो, वलकुम और तुम्हारे लिए, फिल अर्दी जमीन में, मुस्तक़रुन रहना है, व और मताउन और सामान है, इलाहीन एक मुद्दत तक, हीन यानी एक मुद्दत, इलाहीन एक मुद्दत तक। अब मफ़हूमन देख लेते हैं। फ़अज़ल्लहुमा अश-शैतानु अन्हा तो शैतान ने उन दोनों को बहकाया उससे यानी उस दरख्त से, फ़अख़रजहुमा मिम्मा काना फ़ीही तो उसने उनको निकलवाया, उन दोनों को निकलवाया उसमें से जो वो दोनों जिसमें वो दोनों थे, यानी वो दोनों कहाँ थे, जन्नत में थे, तो जन्नत में से उन दोनों को निकलवाया। वकुलना तो कुलना हमने यानी कि अल्लाह ताला ने कहा, इहबितु तुम सब उतर जाओ, बाज़ुकुम लिबाजिन अदुव्वुन यानी एक दूसरे के तुम दुश्मन हो। अब शैतान हमारा दुश्मन है और हम शैतान के दुश्मन है, ये अल्लाह ताला ने यहाँ कहा है। और उतर कर क्या कहा अल्लाह ताला ने कि लकुम फिल अर्दी तुम्हारे लिए जमीन में, मुस्तक़रन रहने की जगह है, मुस्तक़रन ठहरने की जगह है। और क्या है दूसरा, वह मताउन और सामान है, जिंदगी बसर करने का जो सामान है अल्लाह ताला ने इस दुनिया में पहले से आदम अलैहिस्सलाम को यहाँ भेजने से पहले दे दिया है। और क्या है, कब तक, इलाहीन एक मुद्दत तक, यानी अल्लाह ताला चाहे तब तक यहाँ इस दुनिया में रहो और उस सामान का इस्तेमाल करो। अब दूसरी आयत देखते हैं। फतलक्का आदमु मिन रब्बिही कलिमातिन फताब अलैहि इन्नहु हुवत-तव्वाबुर रहीम। तो तलक्का आदमु तो आदम अलैहिस्सलाम ने सीखे, मिन रब्बिही अपने रब से, कलिमातिन कलिमा बात, कुछ कलिमात सीखे, फताब अलैहि तो उसने उसको माफ किया, इन्नहु यकीनन वो ही अत-तव्वाबु बहुत तौबा कबूल करने वाला, और रहीम हमेशा रहम करने वाला है। अब मफहूम देख लेते हैं। तो आदम फतलक्का आदमु मिन रब्बिही कलिमातिन तो आदम अलैहिस्सलाम ने अपने रब से, रब्बी यानी उसके रब, और यहां तर्जुमा होगा अपने रब से कुछ कलिमात सीखे। अब क्या कलिमात सीखे ये अल्लाह ताला ने यहां नहीं बताया, लेकिन आगे जाके इंशाअल्लाह
ہم قرآن میں مزید غور کریں گے ہمیں معلوم ہوگا کہ کیا کلمات سیکھے تھے. فتاب تو اس نے اس کو معاف کی. هو التواب الرحیم. اب توبہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ تواب ہے. تواب یعنی بہت ہی توبہ قبول کرنے والا ہے. بندہ جب بھی کوئی بھی توبہ کرے گا, یاد رہے گناہ ہو جائے تو گناہ کرنے والا تو گنہگار ہے, لیکن تو گناہ کرنے کے بعد وہ توبہ نہیں کرتا تو وہ گنہگار ضرور ہے. اور اللہ تعالیٰ تو چاہتا ہے کہ بندہ تو گناہ کر دے گا لیکن وہ توبہ کرے اور بار بار توبہ کرے. تو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ اللہ انہ هو التواب, یقیناً وہی توبہ قبول کرنے, بہت ہی توبہ قبول کرنے والا ہے. پھر ساتھ میں اور رحیم ہے, اور رحم کرنے والا ہے, ہمیشہ رحیم ہے, رحم کرنے والا, وہ تمہاری توبہ قبول کر دے گا. تو یہ آیت میں ہمیں بتا دیا کہ جب بھی غلطی ہو جائے ہم سے تو ہمیں یاد آیا کہ ہم نے غلطی کر لی ہے تو فوراً اللہ سے توبہ کر لینا ہے. اب اگلی آیت دیکھ لیتے ہیں. قُلْ نَحْبِطُ مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. قُلْنَا, ہم نے کہا, یاد رہے اللہ تعالیٰ نے یہاں قلنا یعنی ہم سب, ایسے تو قلنا کا مطلب ہوتا ہے ہم سب نے کہا, لیکن اللہ ایک ہے تو اللہ ایک ہے, لیکن عزت کے لیے ہم جیسے کسی کو عزت دینے کے لیے کہتے ہیں کہ آپ, حقیقت میں وہ اکیلا ہوتا ہے لیکن کہتے ہیں آپ یا تم, اکیلا ہو تو ہم تو کہتے ہیں اور زیادہ ہو تو تم کہتے ہیں, لیکن عزت کے لیے ہم چاہے وہ اکیلا ہو تو بھی ہم کہتے ہیں تم. اسی طرح اللہ کی عظمت کی وجہ سے یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے قل نہ بتایا گیا ہے, قل نہ کہا گیا ہے, یعنی ہم نے کہا اہبطوا, نیچے اتر جاؤ, منہا اس سے, جميعا سب کے سب, فإما پھر جب, یاتینکم تمہارے پاس ضرور آئے, منی ہماری طرف سے, ہدن ہدایت, تو من جو طبیعت یعنی پیروی کی, تو جس نے پیروی کی, ہدایت یعنی ہماری ہدایت کی, تو لا نہیں, خوف نہیں ہے, علیکم ان پر, فلا خوف علیہم ان پر کوئی خوف نہیں ہے, واو اور لا ہم اور نہ وہ, یحزنون اور نہ وہ غمگین ہوں گے. اب مفہوماً دیکھتے تھے, قل نحبطوا منہا جمیعا, اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اتر جاؤ تم سب کے سب اس میں سے, یعنی جو جہاں تھے وہاں سے سب کو کہا دیا کہ تم سب اتر جاؤ. اب سب کے سب کون؟ شیطان, آدم علیہ السلام اور ماں حوا. فإما یاتین منی ہدن, پھر جب بھی کبھی ہماری طرف سے ہدایت ضرور آئے گی, فمن تبع ہدایت تو ہماری ہدایت کی جو پیروی کرے گا, یعنی اللہ تعالیٰ جو ہدایت یہاں دے گا, یعنی کہ اللہ تعالیٰ جو بھی حکم دے گا تو اس پر جو عمل کرے گا, جو اس کی پیروی کرے گا, تو اس کے لیے کیا ہے, فلا خوف علیہم, ان کے لیے کوئی خوف نہیں ہوگا, یعنی کہ آخرت میں ان کے لیے کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے, ولا ہم یحزنون اور نہ وہ غمگین ہوگا, تو اس کو غم بھی کچھ نہیں ہوگا. یعنی کہ جو ایمان والا ہے, جو اللہ تعالیٰ کے جو احکام ہیں ان پر چلتے ہیں, ان کے لیے آخرت میں کوئی خوف نہیں ہے, ان کے لیے کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں. انشاءاللہ اللہ ان کو اپنی رحمت سے جنت میں داخل کر دے گا. اب جنت میں داخل کرنے کے بعد انسان کو ایک تو خوف تو جاتا رہتا ہے, لیکن کچھ غم بھی رہتا ہے, چاہے غم وہ ایسا بھی ہو جیسے دنیا میں کچھ کیا ہوگا یا پھر کچھ کم کیا ہوگا, کچھ عمل کم کیا ہوگا اس کا بھی غم ہوگا, یا پھر وہ بھی غم ہوگا کہ ہم نے اگر کیا ہوتا, ایسا ہوتا تو ہم جہنم میں چلے جاتے, تو وہ بھی ایک غم ہے کہ ان کے دل میں غم رہ جاتا ہے. تو ایسا بھی کوئی غم نہ ہوگا, اللہ جانے وہ غم کیسا ہوگا وہ ہم نہیں جانتے, صرف ہم کوشش کر سکتے ہیں. پھر ہے دوسری بات, واو یعنی اور, الذین کفروا جنہوں نے کفر کیا, واو اور, کذبوا بآیاتنا جھٹلایا, کذبوا یعنی جھٹلایا, ان سب نے جھٹلایا, بآیاتنا ہماری آیت کو, بآیاتنا ہماری آیت کو, اولئک وہ, اصحاب النار, اصحاب النار یعنی آگ والے, ہم وہ, فیہا اس میں یعنی کہ النار میں, آگ میں, خالدون ہمیشہ رہنے والے ہیں. مفہوم دیکھ لیتے ہیں, والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا, اور جن لوگوں نے کفر کیا, انکار کیا اور جھٹلایا ہماری آیت کو, اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون, وہی جہنم آگ والے ہیں, یعنی وہ آگ والے ہیں, آگ میں رہنے والے ہیں, ہم فیہا خالدون اور وہ ہمیشہ اس میں آگ میں یعنی جہنم میں ہمیشہ رہنے والے ہیں.
تو یہاں آدم علیہ السلام اور ابلیس کا قصہ مکمل ہو گیا ہے. اس سے ہمیں یہی ہدایت لینی ہے کہ اللہ کا انکار، اللہ کا کوئی پر حکم ہو اس کو انکار کرنا یا پھر اس کو جھٹلانا. یہاں لکھا ہے وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، یعنی کہ ہماری آیت کو جھٹلا دیتے ہیں، یعنی کہ ایک تو جھوٹ بولتے اور بار بار اس کو کہتے کہ وہ جھوٹی ہے. تو ایسے لوگوں کے لیے ہمیشہ کے لیے ٹھکانہ جہنم ہے، آگ ہے. تو یہاں تک اللہ تعالیٰ نے ہم نے پہنچایا ہے. یہاں 39 آیتیں مکمل ہوئی ہے اور رکوع ہوتا ہے، چوتھا رکوع بھی یہاں مکمل ہوتا ہے. انشاءاللہ آگے دوسری آیت سے اور دوسری رکوع سے ہم شروع کریں گے. یاد رہے سورہ بقرہ چل رہی ہے، اس میں لکھنے میں غلطی آتی ہے، پھر سمجھانے میں غلطی آتی ہے، یا قرائت کرنے میں بھی غلطی آتی ہے. تو آپ کو چاہیے کہ یہاں میں نیچے آیت کاپی کر کے لکھتا رہتا ہوں، تو آپ کو اس میں دیکھنا ہے. اگر غلطی ہے تو مجھے بھی معاف کرنا اور اللہ سے دعا کرے کہ مجھے اللہ تعالیٰ غلطیاں میری سب غلطیاں معاف کرے. تو آج کے لیے اتنا ہی. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.